ایک تصور جو عام طور سے شیعہ قوم کے درمیان پایا جاتا ہے اور عالم اسلام میں اس پر بحث بھی ہوتی رہی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہی ہے کہ کیا ان مجالس میں فرش عزا پر آل محمد اور خود رسول اسلام بالخصوص شہزادی کائنات تشریف لاتی ہیں، جیسا کہ اکثر شعراء کی زبانی بھی سنا جاتا ہے کہ عزائے شاہ میں آؤ تو اس خیال کے ساتھ یہاں رسول بھی آتے ہیں اپنی آل کے ساتھ۔ کیا واقعاً اس فرش عزا پر آل محمد تشریف لاتے ہیں، اور اگر لاتے ہیں تو کیا روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ جی، ہمارے ہاں اکثر مجالس عزا میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ فرش عزا پہ بی بی دو عالم اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ اس بارے میں مرحوم سید علی ہاشمی صاحب کی ایک کتاب ہے ثمرات الاوات، جو اواخر میں جو مقاتل لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے مقتل کی۔ اس میں ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے فضیل۔ انہوں نے اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کی، لیکن امام صادق علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ مجلس کے اگلے روز جب وہ امام کی خدمت میں پہنچے ہیں تو امام نے ان سے پوچھا کہ فضیل کل تم کہاں تھے؟ تو جناب فضیل بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے جد کی مجلس اپنے گھر میں برپا کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے کل آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ امام صادق علیہ السلام نے اصرار کیا، اور پھر جب بتایا گیا کہ مولا گھر میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی کل اس مجلس میں شریک تھا۔ یعنی خود فضیل نے امام کو دعوت نہیں دی تھی؟ دعوت نہیں دی تھی جی، لیکن امام پھر بھی موجود تھے۔ امام پھر بھی وہاں پہ مجلس میں تشریف لے کے گئے۔ تو فضیل کہتے ہیں کہ مولا آپ مجلس میں دکھائی نہیں دیے۔ تو امام نے فرمایا کہ فضیل جب مجلس کے بعد تم باہر نکل رہے تھے تو ایک کپڑے کے ساتھ تمہارا پاؤں الجھا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں مولا۔ تو امام نے فرمایا میں وہیں پہ ہی بیٹھا تھا، اور وہ بالکل دروازے پہ۔ تو فضیل عرض کرتے ہیں مولا آپ کے جد کی مجلس تھی، آپ آگے کیوں تشریف نہیں لے کے، آپ دروازے پہ کیوں بیٹھے تھے؟ تو وہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ صدر مجلس میں ہماری مادر گرامی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے، تو میں ان کے احترام میں وہاں نہیں گیا، بلکہ میں نے دروازے پہ بیٹھنا مناسب سمجھا۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہستیاں مجلس عزا میں شریک ہوتی ہیں۔ اب اس روایت سے کچھ اور نکات بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب فضیل کا مرتبہ آپ دیکھیے کہ ایک دن امام کی خدمت میں اگر حاضر نہیں ہوئے ہیں تو امام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ فضیل کل تم کہاں تھے؟ پھر غیبت کا راز جاننا چاہتے ہیں جی کہ کل کیوں حاضر کل کیوں نہیں آئے، ہماری خدمت میں کیوں نہیں آئے۔ یعنی فضیل کی ایک دن کی غیبت نے بھی امام کو متوجہ کر دیا، اور کہیں نہ کہیں یہ درس بھی ہے کہ انسان کو اپنے زمانے کے امام سے ہر روز رابطے میں رہنا چاہیے۔ بالکل ایسے، اور یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے اس روایت میں کہ ہم جو اپنے زمانے کے امام کو یاد نہیں رکھتے ہیں، ہمیں بھی ہر دن اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا چاہیے۔ اور شاید اسی لیے بزرگ علماء کی تاکید بھی رہی ہے کہ کچھ نہ صحیح کم از کم ایک سلام کی حد تک امام سے رابطہ رکھیں اور حال دل کریں۔ بالکل ایسا۔ اور دوسرا نقطہ اس روایت سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مجلس عزا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مجلس کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے کہ مجلس کے بیچ میں جا کے آگے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ امام بیان فرما رہے ہیں کہ صدر مجلس میں جا کے بیٹھنے کی جو ہے دوسروں کو ڈسٹرب کر کے، یا جو پہلے سے آ چکے ہیں جہاں جگہ مل جائے آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ اس روایت سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان مجالس میں اہل بیت اطہار، پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لہٰذا ان مجالس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ ہم یہ عقیدے کی حد تک یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان مجالس میں اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں، تو جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان مجالس میں اس انداز سے بیٹھنا چاہیے، اس انداز سے مجالس پڑھنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ مجلس اہل بیت اطہار سن رہے ہیں۔
پڑھنے والوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جو مجلس سننے آئے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور بانیان مجلس کو بھی اس بات کا یعنی ہمارے کسی بھی عمل سے ان ذوات مقدسہ کی بے حرمتی نہ ہو، بے احترامی نہ ہو۔ جی